بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اولین لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے، جبکہ بنیادی طور پر آپ کا تعلق ابیسینا سے تھا، جسے آج کل ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 برس بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام بلال بن ابی رباح ہے۔ ان کی والدہ کا نام روایات میں حمامہ آیا ہے۔ ناظرین محترم، صحابہ اور روایات کے مطابق ان کا رنگ سیاہ تھا، قد اونچا اور کسی قدر دبلے پتلے تھے، لیکن جب صحابہ ان کی خصوصیات بتاتے تو کہتے تھے کہ وہ صادق القلب تھے، ایک ایسے انسان جنہوں نے سب کچھ محنت اور جدوجہد سے حاصل کیا، اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حضرت بلال کو 2 لقب یا 2 خدمات عطا ہوئیں، ایک الخزان یعنی خزانچی، دوسرا مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت بلال کا تعلق قبیلہ بنی جہش سے تھا۔ ان کی والدہ ایک غلام تھی جن کو امیہ بن خلف نے خریدا تھا۔ امیہ بن خلف اسلام کا سخت دشمن تھا۔ جب حضرت بلال اسلام لائے تو حضرت بلال پر ظلم کرنا امیہ بن خلف کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ جنت حضرت بلال کا انتظار کرتی ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم جنت کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ خود جنت حضرت بلال کا انتظار کرتی ہے۔ ایک بار فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو؟ کل رات میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ حضرت بلال نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے ایک بار حضرت بلال کو ایک حبشی عورت کا بیٹا کہہ کر بلایا جو حضرت بلال کو گرہ گزرا۔ حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ تمہارے اندر اب تک زمانہ جاہلیت کی باتیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جتنا ایک سفید عورت کا بیٹا ہوں، اتنا ہی ایک کالی عورت حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا بھی ہوں۔ ایک صحابی حضرت ابو حقیر کی صاحبزادی جوان ہو گئی تو ان کے دونوں صاحبزادے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پیاری بہن کی شادی کے بارے میں مشورہ چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس پر وہ دونوں بھائی خاموش ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ دوسری بار اسی غرض سے پھر حاضر خدمت ہوئے اور اس بار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی کا ہی نام دیا۔ وہ پھر خاموش ہو کر واپس چلے گئے۔ جب تیسری بار بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سیدنا بلال حبشی کا نام تجویز فرمایا۔ اس بار بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش دیکھ کر فرمایا، تم بلال کو کیوں فراموش کر رہے ہو؟ وہ اہل جنت میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے آگے انہوں نے بخوشی سر تسلیم خم کر دیا اور بے حد خوش ہوئے۔ اس طرح حضرت ابو حقیر کی صاحبزادی کی شادی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ یوں سیدنا بلال حبشی کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا، لیکن آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور دینی معاملات میں ہرگز اسے حائل نہیں ہونے دیا۔ سیدنا بلال حبشی کی زوجہ محترمہ بے انتہائی نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ آپ کی پاک باز بیوی ہمیشہ شوہر کی اطاعت اور وفا کا عملی نمونہ پیش کرتی رہی۔ عام طور پر اہم امور میں سیدنا بلال حبشی کی دلجوئی اور خوشنودی کو اپنا مقصد حیات تصور فرماتی تھیں۔ اس خوشگوار زندگی میں بہت کم تلخی کے موقع آئے۔ سیدنا بلال حبشی بھی بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ روایات کے مطابق سیدنا بلال حبشی نے اپنی زندگی میں متعدد نکاح کیے، لیکن انہوں نے کوئی جانشین یا وارث نہ چھوڑا۔ اسلام نے نسلی امتیاز کا بت یوں توڑا کہ سیدنا بلال حبشی نے مدینہ طیبہ میں نکاح کا ارادہ ظاہر فرمایا
تو قریش کے منتخب عمراء انہیں دامادی میں قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سیدنا بلال حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ طیبہ کے کسی محتاج کی تلاش میں تھے کہ کچھ مال عطا کرے۔ اسی دوران آپ کو آپ کا بھائی عطا دکھائی دیا جو یمن سے آپ کو ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ جب آپ کے قریب پہنچا تو کہا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ سیدنا بلال کے بھائی نے جواب دیا میں یمن سے آ رہا ہوں، رشتے کی تلاش میں ہوں، کہیں میرا نکاح ہو جائے، کیا کوئی بات بنی؟ سیدنا بلال حبشی نے پوچھا لوگ کہتے ہیں تو عربی ہے اور چاہتا ہے کہ یمن میں رشتہ ہو جائے، لیکن جب مجھ سے پوچھا تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے، تمہارا حسب و نسب کیا ہے، تو میں نے صحیح صورتحال بتا دی کہ میں حبشی ہوں، مکہ میں پیدا ہوا ہوں، بلال بن رباح کا بھائی ہوں۔ جب انہوں نے آپ کا نام سنا تو کہا بلال کو بلا لاؤ، اگر وہ تمہارے لیے فرما دیں تو ہم تمہیں رشتہ دینے کو تیار ہیں، اس لیے میں اتنا طویل سفر طے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ سیدنا بلال حبشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے بھائی کے ساتھ یمن روانہ ہو گئے۔ دونوں بھائی سفر کر کے رات کے وقت یمن میں پہنچے۔ صبح ہوتے ہی آپ اپنے بھائی کو لے کر اس گھر تشریف لے گئے جہاں رشتہ مطلوب تھا۔ انہوں نے آپ سے آپ کے بھائی کے متعلق پوچھا تو حضرت سیدنا بلال حبشی نے فرمایا یہ میرا بھائی ہے، نہ عادات کا اچھا ہے نہ دین میں صحیح ہے، چاہو تو اسے رشتہ دے دو، چاہو تو انکار کر دو۔ یہ کہہ کر حضرت بلال نے مسجد کا رخ کیا۔ ابھی آذان نہیں ہوئی تھی کہ اتنے میں ہاتف نے غیبی ندا دی تم خود نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا دولت سے بھی نوازا ہے، اب تم آزاد بھی ہو جبکہ اس سے قبل تم غلام تھے۔ سیدنا بلال حبشی عاطف غیبی پر سوچ میں پڑ گئے۔ آخر فیصلہ کیا کہ ضرور نکاح کرنا چاہیے۔ نماز سے فراغت کے بعد احباب سے مشورہ کیا کہ کس سے رشتہ لیا جائے۔ طے پایا کہ آپ کا رشتہ ہند الخولانی سے موزوں ہے۔ آپ ہند الخولانی کے رشتہ داروں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا میں بلال ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، میں حبشی غلام تھا، گمراہی میں مبتلا تھا، اللہ نے مجھے ہدایت بخشی، اور غلام تھا، اللہ نے آزادی بخشی، رشتہ دے دو تو الحمدللہ ورنہ اللہ کافی ہے۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں مہلت دیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کریں۔ سیدنا بلال مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد یمنی بھی مدینہ طیبہ میں آ گئے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم یمنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا بلال حبشی کے رشتے کے متعلق پوچھنے آئے ہیں، کیونکہ سیدنا بلال حبشی کا خیال ہے کہ وہ ہماری بہن ہند سے نکاح کرے۔ ہم نے ان سے مہلت مانگی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لے لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا رائے ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تم کہاں، بلال کہاں؟ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میرا بلال تو بہشتی ہے۔ ہند الخولانی کے رشتہ داروں کی آنکھ کھلی کہ سیدنا بلال حبشی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیار ہے، اس لیے نکاح کی ٹھان لی۔ فوراً ہند کا رشتہ سیدنا بلال کے ساتھ کر دیا۔ نکاح کے بعد ہند الخولانی کے ساتھ بہتر ماحول رہا، لیکن ایک دن کچھ ناگوار بات ہند الخولانی سے صادر ہو گئی۔ سیدنا بلال حبشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائی، لیکن ہند الخولانی نے بغیر تصدیق کیے کوئی بات کر دی۔ حضرت سیدنا بلال آگ بگولا ہو گئے اور گھر سے باہر نکل پڑے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا بلال حبشی سے ملاقات ہو گئی۔ سیدنا بلال حبشی کے طور بدلے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال خیر تو ہے؟ سیدنا بلال نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری زوجہ نے ایسے ایسے کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہند الخولانی کے ہاں تشریف لے گئے۔ فرمایا بلال گھر پر ہے؟ ہند الخولانی نے عرض کی نہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے میرے بلال کو ناراض کیا ہوگا۔ ہند الخولانی نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کیا انہوں نے میری کوئی شکایت کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں شکایت کی ہے۔
لیکن وہ حق پر ہے اور تو غلطی پر ہے۔ آئندہ سے خیال کرنا، میرے بلال کو کسی وقت بھی ناراض نہ کرنا۔ اس کے بعد سیدنا بلال گھر تشریف لائے۔ ہند الخولانی نے ان سے معذرت کر لی، پھر کبھی ان کا آپس میں اختلاف نہیں ہوا۔ مدینہ کے بعد سیدنا بلال حبشی اہل صفا میں شامل ہو گئے تھے۔ اہل صفا میں سے اگر کسی کا نکاح ہو جاتا ہے تو مسجد نبوی کے چبوترے سے اپنے گھر منتقل ہو جاتا تھا۔ اسی طرح جب سیدنا بلال حبشی کا نکاح ہوا تو آپ بھی الگ رہنے لگے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات اور معاملات میں شادی کو ہرگز حائل نہیں ہونے دیا۔ ناظرین محترم، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔